اس حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی کی ہے، ڈیزل میں 5 روپے فی لیٹر اور ایل پی جی کی قیمت میں 37 روپے فی کلو کمی کی ہے، اور ڈالر کی جو قیمت ہے وہ اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر کی قیمت تھی اس میں 12 روپے کمی ہوئی، اور انٹر بینک میں ڈالر صرف 35 پیسے اس سستا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے مطلب کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ آج بڑی زبردست خبریں ہیں پاکستان کے عوام کے لیے، کیونکہ پیٹرول بھی سستا ہوا ہے، ڈیزل بھی سستا ہوا ہے، ڈالر کی قیمت بھی نہیں چاہیے، ایل پی جی بھی سستی ہوئی ہے۔ مریم اورنگ زیب کیا کہہ رہی ہیں، سب سے پہلے آپ کو وہ سنوا دیتا ہوں، اس کے بعد آگے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو کوئلیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں، ان کی اولین ترجیح جو اس وقت ہے وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی اور معاشی استحکام جو ہے وہ اس وقت سب سے پہلی اور اولین ترجیح ہے۔ ایک سال میں ایک اتحادی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر عوام کو ریلیف دینے کے بیج بو رہی تھی، اور جس کی نتائج الحمدللہ ہم نے دیکھنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ جو بیج بویا جا رہا تھا، جس کا ذکر آپ کی انفارمیشن منسٹر کر رہی تھیں، یہ ایسا بیج بویا ہے پی ڈی ایم کی اس حکومت نے کہ پچھلے سال مئی میں 2022 کی اگر مئی کی میں آپ سے بات کروں تو مہنگائی کی جو شرح تھی وہ 13.8% پہ تھی۔ اس سال مئی میں مہنگائی کی جو شرح ہے دیہات میں وہ 42.2% پہ، یعنی کہ 300% سے بھی زیادہ اضافہ ہے، اور شہروں میں 35.1% پر ہے۔ اب یہ سٹیٹسٹکس ہیں، مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بیج بو رہے تھے عوام کو ریلیف دینے کے، اور یہ حکومت میں آنے سے پہلے بھی بہت وسیع پیمانے پہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اور رہنماؤں نے کہا تھا کہ ہم نے تو عوام کو ریلیف دینا ہے، یہ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے ملک میں، اس میں سے اس وشس سرکل میں سے عوام کو نکالنا ہے اور عوام کو ریلیف دینا ہے اور غریب کو اس کے رائٹس دینے ہیں۔ اور یہ جو بیج بویا جا رہا تھا، یہ بیج بونے میں پچھلے ایک سال میں 300% سے بھی زیادہ مہنگائی میں اضافہ ہے۔ اب یہ ایک عام آدمی کے لیے، آپ ہمارے لیے فگرز بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کے، لیکن جو ایک غریب آدمی ہے، جو ایک مزدور ہے، جو کسان ہے، جو ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتا ہے، جس نے روزانہ دہاڑی کرنی ہے، اور اگر اسے دہاڑی نہیں ملتی ہے، رات کو اس کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا ہے، اس کے لیے تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ ان حالات میں میں نے سروائیو کیسے کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگ زیب جو سیاسی عدم استحکام کی بات کر رہی تھی، وہ سونے پر سہاگا ہے۔ آج تو یہی سچویشن ہے کہ پورے ملک میں معاشی اعتبار سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اوپر سے آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک غریب آدمی تو سوچ رہا ہے کہ آج کے نام، آج کے غم کے نام، آج کا غم کے ہے زندگی کے بھرے گلستاں سے خفا زرد پتوں کا بن، زرد پتوں کا بن جو میرا دیس، درد کی انجمن جو میرا دیس، کلرکوں کی افسردہ جانوں کے نام، کرم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام، پوسٹ مینوں کے نام، ریل بانوں کے نام، کارخانوں کے بھولے جیالوں کے نام، اور ان دکھی ماؤں کے نام رات میں جن کے بچے بلکتے ہیں اور نیند کی مار کھائے ہوئے بازوؤں سے سنبھلتے نہیں، دکھ بتاتے نہیں، منتوں زاریوں سے بہلتے نہیں۔ تو یہ جو عام آدمی ہے اس کے تو یہ حالات ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیج بو رہے تھے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ نے 8 روپے فی لیٹر پیٹرول اگر سستا کر دیا ہے، ڈیزل 5 روپے سستا کر دیا ہے، تو اس سے لوگوں کے لیے جیسے بڑی خوشیوں کی ایک لہر دوڑ جائے گی، ایسا نہیں ہے، اور آگے جو ہونا ہے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے بات کروں تو چودھری پرویز الہی کی آج گرفتاری ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے کہ ایک پریس کانفرنس بھی ہو جائے، وہ کیا نام ہے ان کا، پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب، ان دونوں کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ ان کو حراست میں لیا گیا۔ ذرائع سے ابھی یہ خبر چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی پریس کانفرنس ہو جائے۔ پرویز الہی صاحب بہرحال اریسٹ ہو گئے۔ پرویز الہی صاحب کے اوپر جو ایف آئی آر تھی اس میں کروڑوں روپے مبینہ طور پہ کرپشن، اینٹی کرپشن کی طرف سے وہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور ایک ایف آئی آر میں کروڑوں ہے، اس کے علاوہ بھی ایف آئی آر ہے، تو یعنی کہ تقریباً مبینہ طور پہ اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ اینٹی کرپشن پنجاب جوڑ رہی ہے۔